وہ چڑیا اس جنگل میں نئی نئی آئی تھی، اس کے یہاں انڈے ہونے والے تھے۔ وہ اپنے لیے ایک گھونسلہ بناتی ہے۔ اس کے پاس والے پیڑ پر ایک کالو کوے کا گھونسلہ تھا جو اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ کوا بہت آلسی اور کامچور تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو پاگل بنانے کے چکر میں رہتا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کے پاس والے پیڑ پر ایک نئی پڑوسن جو آئی تھی۔ آج میں اس چڑیا کو بدھو بناؤں گا، میں جیسے تیسے کر کے اس سے سارا کھانا لے کر کھا لوں گا۔ ویسے بھی آج کل کوئی بھی پرندہ میری باتوں میں نہیں آتا۔ یہ نئی چڑیا تو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ یہ چڑیا تو بڑی آسانی سے میری باتوں میں آ جائے گی۔ اور وہ کوا فوراً چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ ہیلو، ہائے چڑیا، کیسی ہو؟ آج میں بہت خوش ہوں کہ تم نے میرے گھونسلے کے برابر ہی اپنا گھونسلہ بنایا ہے۔ آج سے ہم دونوں اچھے دوست بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے کام آیا کریں گے۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر۔ میں پہلے کسی اور جنگل میں رہتی تھی۔ میرے ہسبینڈ کچھ دن پہلے ایک حادثے میں مر چکے تھے اور اس جنگل میں میرا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے جنگل میں ایک چیل رہتی ہے جو چھوٹے پرندوں کو اکیلا دیکھ کر ان کا شکار کرتی ہے۔ مجھے کھانے کی تلاش میں بھی جانا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ چیل میرے بچوں کو اکیلا دیکھ کر ان کا شکار کر لے، اس لیے میں فوراً اس جنگل میں آ گئی۔ چڑیا، تم نے تو بہت اچھا کیا کہ تم اس جنگل میں آ گئی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کالو کوے۔ اور پھر شام بھی ہو جاتی ہے۔ کالو کوا اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے اور پھر اگلی صبح چڑیا کے یہاں انڈے بھی ہو جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے انڈوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ جلدی سے اپنے نئے دوست کالو کوے کو اپنے انڈوں کے بارے میں بتانے جاتی ہے۔ دوست کالو کوے، میرے یہاں انڈے ہو چکے ہیں۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب تم ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ ہمارے یہاں بھی ایک چیل آئی ہوئی ہے، وہ تو گھونسلوں سے انڈے بھی اٹھا کر لے جاتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، جب تم اپنے کھانے کی تلاش میں جاؤ گی تو میں تمہارے انڈوں کا خیال رکھوں گا۔ آخر تم میری دوست ہو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا تو کس کے کام آؤں گا؟ ویسے بھی میری آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، میں سارا دن گھونسلے میں ہی رہتا ہوں۔ میرا بیٹا بھی کل سے بہت بھوکا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میرا سارا دن گھونسلے میں رہنے کا یہ فائدہ تو ہوگا کہ میں تمہارے انڈوں پر نظر رکھوں گا۔ ہاں ہاں، اگر آپ میرے انڈوں کا خیال رکھیں گے تو میں بھی آپ کے کام ضرور آؤں گی۔ میں آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی کھانا ضرور لاؤں گی۔ اپنا اور میرے انڈوں کا خیال رکھنا۔ پھر چڑیا اپنے کھانے کی تلاش میں چلی جاتی ہے۔ واہ کالو واہ، میں نے چڑیا کو کیسے الو بنایا ہے۔ اب تو گھر بیٹھے بیٹھے کھانا آ جایا کرے گا۔ اور پھر چڑیا بھی کھانا لے کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ کالو کوے کو کھانا دے کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ وہ سب سو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب چڑیا کے انڈوں سے تو چھوٹے چھوٹے بچے نکل آتے ہیں۔ چڑیا اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ چڑیا، اب تو دعوت بنتی ہے تمہارے یہاں بچے آنے کی خوشی میں۔ ہاں ہاں ضرور کالو کوے جی، میں ابھی آپ کے لیے کچھ پھل لے کر آتی ہوں، آپ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر چڑیا کالو کوے کے لیے پھل لینے چلی جاتی ہے۔ پھر چڑیا کالو کوے کے لیے ڈھیر سارے پھل لے کر آتی ہے جسے کالو کوا کھا لیتا ہے۔ پھل کھانے کے بعد کالو کوا اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ سب اپنے اپنے گھونسلوں میں سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح اچانک سے بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اس بارش سے اگر میرے بچوں کو ٹھنڈ لگ گئی تو میرے بچے بہت بیمار ہو جائیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ میں کیسے اپنے بچوں کو اس بارش سے بچاؤں؟ مما، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ مما، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب اس تیز بارش میں کھانا کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں کالو کوے کو کہتی ہوں کہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھے۔ میں جاتی ہوں، شاید مجھے کہیں سے کھانا مل جائے۔ پھر چڑیا کالو کوے کے پاس جاتی ہے اور کالو کوے سے کہتی ہے، کوے بھیا، آپ میرے بچوں کا خیال رکھیں، میں کہیں سے کھانا ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ ہاں چڑیا، جاؤ، میرے لیے بھی کھانا لیتی ہوئے آنا۔ میں بھی جانے لگا تھا لیکن تم آ گئی۔ لیکن تمہارے بچوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ چلو تم ہی چلی جاؤ، میں تمہارے بچوں کا خیال رکھ لوں گا۔ اور پھر چڑیا کھانے کی تلاش میں چلی جاتی ہے۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی
और चिड़िया के लिए उड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था। वो ऐसे ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। हाय, अब मैं क्या करूं? चिड़िया ऐसे ही कह रही होती है कि एक छाता उड़ के उसके पास आ जाता है। ये तो एक छाता है, अगर ये छाता मैं अपने घोंसले के ऊपर लगा लूं तो मेरे बच्चे बारिश के पानी से बच जाएंगे। और फिर चिड़िया ये छाता लेकर अपने घोंसले के पास चली जाती है। अरे चिड़िया, तुम तो खाना लेने गई थी और ये छाता कहाँ से ले आई? कौवे भैया, ये छाता मुझे कहीं से मिला है। मैंने सोचा पहले इस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लूं ताकि मेरे बच्चे बारिश के पानी से बच जाएं। अब मैं जा रही हूँ खाने की तलाश में। और फिर चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। ये छाता तो बड़ी काम की चीज है। इसने कैसे बारिश के पानी को घोंसले में गिरने से बचाया हुआ है। कहीं मेरा बेटा बीमार ना हो जाए। मैं इस छाते को उठाकर अपने घोंसले पर लगा लेता हूँ। और फिर कालू कौवा वो छाता उठाकर अपने घोंसले के ऊपर लगा देता है। चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है। कौवे भैया, ये आपने क्या किया? ये छाता तो मुझे मिला था, तुमने ये छाता मेरे घोंसले से क्यों उतार दिया? मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, तुम्हें बैठे बिठाए खाना ला कर दिया और तुमने मेरे साथ ये सलूक किया। जाओ जाओ चिड़िया, आई बड़ी मेरा ख्याल रखने वाली। मैं भी तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रहा था, ऐसे ही तुम मुझे खाना लाकर नहीं दे रही थी। चिड़िया कालू कौवे की बातों से बहुत ज्यादा नाराज होती है और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाकर चिड़िया को एक पेड़ के अंदर एक सुराख दिखाई देता है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर उस सुराख के अंदर चली जाती है। इस तरह चिड़िया और उसके बच्चे इस बारिश के पानी से महफूज हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो छाता चिड़िया को मिला था वो एक चील का था। चील अपने छाते को ढूंढते ढूंढते कौवे के घोंसले की तरफ चली आती है। कौवे कहीं के, मैं जरा खाने की तलाश में गई तो तुम मेरा छाता ही उठाकर लेकर आ गई। नहीं नहीं चील जी, ये छाता मैं नहीं लाया। तो क्या तुम्हारा बाप लाया है? ये कहकर चील कौवे की अच्छी तरह पिटाई करती है और अपना छाता लेकर वापस चली जाती है और कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। बेटा, मीठे फूलों की निशानी ये होती है कि वो दिखने में बड़े खूबसूरत दिखते हैं। मम्मा, अब मैं भी आपके साथ मीठे फूलों की रस इकट्ठा किया करूँगा। मिंटी और उसका बेटा मिंटू बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि एक खूंखार चील पीछे से आती है और मिंटू को उठा के ले जाती है। मम्मा मिंटी कुछ न कर सकी क्योंकि वो तो बहुत कमजोर थी। वो तो बस रो ही जा रही थी। हाय मेरा बेटा, मेरे बेटे को कोई बचाओ। खूंखार चील मेरे बेटे को उठाकर ले गई है। फिर मिंटी कबूतर के पास जाती है। क्या हुआ मिंटी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? कबूतर भैया, वो चील मेरे बेटे को उठाकर ले गई है। वो जालिम चील मेरे बेटे को मेरे आंखों के सामने उठाकर ले गई और मैं कुछ भी ना कर सकी। ये चील अब किसी को नहीं छोड़ेगी। हर रोज किसी न किसी छोटे परिंदे को उठाकर ले जाती है। अब हमें उसे चील का कुछ न कुछ करना होगा। दूसरे रोज सब परिंदे एक जगह इकट्ठा होते हैं। अगर ऐसे ही डरते रहे तो ये चील किसी को नहीं छोड़ेगी। अब कोई न कोई सलूशन निकालना होगा। हमें अपने छोटे बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ न कुछ करना होगा। मैंने सब कुछ सोच लिया है कि कैसे उस चील को खत्म कर सकते हैं। बताओ बताओ कबूतर भैया, हमें तो रात को भी नींद नहीं आती इस चील के डर से। फिर कबूतर सब परिंदों को अपना प्लान बता देता है कि कैसे उस चील को ख़त्म किया जा सकता है और कबूतर के इस प्लान से सब परिंदे राज़ी हो जाते हैं। लेकिन कबूतर भैया, चील के पास जाएगा कौन? मैं जाऊंगा और बाकी का काम आप सब लोग करो। फिर सब परिंदे एक बड़ी देग लेते हैं और उसे चूल्हे पे रखकर आग जला देते हैं। चील जी, मैं आपके पास एक काम से आया हूँ। क्या बात है कबूतर, क्या आज भी एक छोटा परिंदा मुझे गिफ्ट में देना है?
چیل جی، ہم سارے پرندے آپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور رات بھر نیند بھی نہیں آتی۔ ڈرو گے کیوں نہیں، کیونکہ میں آپ سب پرندوں سے بڑی ہوں اور طاقتور بھی۔ چیل جی، آج ہم سب نے آپ کے لیے ایک دعوت رکھی ہے۔ آپ آج شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، کیونکہ ہم سب آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور آج کے بعد آپ جنگل میں شکار کرنے نہ جائیں، کیونکہ آج کے بعد ہم میں سے ہر پرندہ آپ کو باری باری چھوٹا بچہ یہیں دے جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی چال ہوگی تمہاری۔ نہیں چیل جی، ایسے تو ہم رات کو سکون سے سو سکیں گے۔ تو پھر شام کو آ جاؤں گی، کھانے میں کچھ اچھا بنا کر رکھنا میرے لیے۔ پھر کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کبوتر کیا مان گئی چیل؟ کیا وہ شام کو آئے گی نا ہماری دعوت کھانے؟ میں نے اس کو ایسی لالچ دی ہے کہ وہ ضرور آئے گی۔ آگ تیز کر دو، پانی کو اچھے سے گرم کرو۔ کبوتر بھیا، اب تو پانی بھی ابلنے لگا ہے اور شام بھی ہو جاتی ہے۔ آج اس چیل کو مرتا دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملے گا۔ کتنا رویا ہوگا میرا چھوٹا سا بچہ جب اس چیل نے میرے بیٹے کو کھایا ہوگا۔ چیل بھی سب پرندوں کی دعوت کھانے آ جاتی ہے۔ اگر سب اکٹھے بیٹھے ہوں مجھے ڈرانے کے لیے تو ایسا سوچنا بھی نہ۔ نہیں چیل جی، یہ سب آپ سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا بنایا ہے میرے لیے؟ چیل جی، آج ہم سب نے آپ کے لیے تو چھوٹے بچوں کا شوربہ بنایا ہے، وہ ابھی پک رہا ہے، اس میں بھوک تو بہت زیادہ لگی ہے کبوتر، اور تمہارا کھانا ابھی تک تیار ہی نہیں ہوا۔ چیل جی، ہمیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ قریب جا کر دیکھیں کہ شوربہ بھی بنا ہے یا نہیں۔ چیل فوراً اس بڑی دیگ کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس میں سے ماंس کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ گوری کوی جلدی سے جا کر اس چیل کو بڑی دیگ میں دھکا دے دیتی ہے، کیونکہ ماंس ابھی ہم نے اس میں ڈالا ہی نہیں۔ وہ چیل ابلتے ہوئے پانی میں مر جاتی ہے اور سب پرندے خوشی خوشی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔